الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہوا ہے، اور اس کے بعد 4 آیات اور بھی آئی ہیں، آیت نمبر 184، 185، 186 اور 187۔ تو یہ تمام آیات روزوں سے متعلق ہیں یا رمضان سے متعلق ہیں یا اعتکاف سے متعلق ہیں، اور یہاں بہت سارے احکام بھی ہیں اور بہت ساری حکمتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ ہم ان آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچنے کی صلاحیت پیدا کرو گے۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اپنے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا کرو گے۔ تو دیکھیے یہاں خطاب ہے اہل ایمان سے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تو یہ سمجھ لو کہ یہ روزے فرض ہیں، کتب علیکم الصیام۔ تو یہ سفارش نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہیں۔ اور صیام اور صوم دونوں مصدر ہیں، اور ان کا مطلب ہے رک جانا، اور اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی 3 چیزوں سے رکا رہے۔ نمبر 1 کھانے سے، اور نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے مخصوص تعلق سے، جماع سے رکا رہے۔ لیکن روزے کے بارے میں ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ روزے کی کچھ پابندیاں جسمانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں۔ تو ایک جسمانی روزہ ہوتا ہے اور ایک روحانی روزہ ہوتا ہے۔ تو جسمانی روزہ تو یہی ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور نہ اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص تعلق رکھے یا شوہر کے ساتھ۔ لیکن روحانی روزہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو منہمک اور مشغول نہ رکھے۔ تو قول زور سے بچے، جھوٹی شہادت سے بچے، اور گندی باتوں سے بچے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ صرف پیٹ ہی کا نہیں ہوتا، روزہ صرف شرمگاہ کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام شریعتوں میں روزہ فرض رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں روزوں کا تصور موجود نہ ہو۔ ہندو بھی برت رکھتے ہیں، اور عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب میں یہ تصور موجود ہے، اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کے رسول دنیا کی ہر قوم میں بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
اور اب یہ کہ ان کی شکلیں بگڑ گئیں، لوگوں نے ان میں تحریفات کیں اور اس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا، لیکن بذات خود روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء کی امتوں میں فرض رہا ہے، اسی لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ تمام امتوں میں یہ روزہ فرض رہا ہے۔ تتقون یعنی اتقا، یتقی متقن، اور اتقاء کا تو مطلب ہوتا ہے بچنا، اصل تقوی کا مطلب ہے بچنا۔ لعلکم تتقون کا مطلب ہے کہ امید ہے کہ تم لوگ بچنے کی صلاحیت پیدا کرو گے۔ اور بچنا کس چیز سے ہے؟ بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے، اور بچنا ہے دوزخ کے عذاب سے، بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، بچنا ہے دنیاوی عذاب سے، بچنا ہے اخروی عذاب سے۔ تو بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، وہاں سورۃ الشمس میں کہا گیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، گواہی ہے انسانی نفس کی، اور گواہی ہے وَمَا سَوَّاهَا، جیسے اس کی تکمیل کی گئی ہے، جیسے اسے ہموار کیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں پھر رکھ دیں، فجورہا و تقواہا، کہ پھٹ پڑنے کی صلاحیت بھی ہے اور اس سے اس کا تقوی بھی رکھ دیا گیا، دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ انسان آپے سے باہر بھی ہو سکتا ہے، یہ نفس کے اندر دونوں صلاحیتیں، اور وہ فجور سے بچ سکتا ہے۔ فجور آپ جانتے ہیں کہ فجار وہی لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ فجار اور فجرہ یہ سب قرآن مجید کے معروف الفاظ ہیں۔ پھٹ پڑنا، آپے سے نکل جانا، ہر حد کو کراس کرنا، ہر حد سے تجاوز کرنا۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ آدمی نہ صرف اپنے آپ پر کنٹرول کرے، بلکہ اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے جنسی جذبات پر اور اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد، بچنے کی صلاحیت پیدا کرے، حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اب یہاں دیکھیے لعلکم، لعل جو ہے یہ اس میں یقین نہیں ہوتا، اس لعل جب بھی آتا ہے توقع ہے، امید ہے، اور کبھی اس کا یہ علت کے طور بھی اس پر بھی استعمال کر لیتے ہیں اس کو، یعنی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ ایام معدودات، ایام معدودات، تو یہ گنے چنے دن ہیں۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ آگے اس کا حکم آ رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہ اگلی آیت میں 185 میں وہ بات آ رہی ہے، جو اس مہینے کی شہادت دے وہ لازماً روزہ رکھے۔ لیکن ایام معدودات کا مطلب ہے کہ مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا۔ قمری مہینے نہ 29 سے کم ہو سکتے ہیں، نہ 29 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو شخص بیمار ہے، مریض ہے، یا پھر حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں اس عدت کی تکمیل کر لے۔ تو یہ ہے دیکھیے سہولت جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مریض کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی۔ تو اب اس کے بارے میں ہم
تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ مریض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مریض وہ ہوتا ہے جو عارضی طور پر مریض ہے، اور ایک وہ ہے جو مستقل مریض ہے، اب اس کی صحت کے امکانات نہیں ہیں، 80 سال کا ہو چکا ہے، 90 سال کا ہو چکا ہے، 100 سال کا ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے فدیے کی سہولت دی گئی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے رخص للشیخ الکبیر، بوڑھے آدمی کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ فدیہ دے روزوں کے بجائے۔ لیکن جو عارضی مرض میں مبتلا ہے، جیسے ہی وہ مرض دور ہوتا ہے وہ روزہ رکھے، اور جو آدمی سفر میں ہے اس کو بھی بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور جتنا جلد ہو سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، تو جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ یطیقونہ میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہوا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ نہیں ہے اس سے مراد، بلکہ جو مال دینے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 4507 ہے، اور کتاب التفسیر میں ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو روزہ رکھنا چاہتا تھا روزہ رکھ لیتا تھا، اور فدیہ جو چاہتا تھا وہ فدیہ دے لیتا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد والی آیت اتری فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، آیت نمبر 185، تو یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ بات آپشنل نہیں رہی، اختیاری نہیں رہی کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ نہ رکھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا۔ وہ کہتے ہیں یطیقونہ کا مطلب ہے یتجشمونہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تکلیف اٹھاتے ہیں تو یا جن کے لیے دشوار ہے، وہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور اس میں پھر ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یطیقونہ، اطاق یطیق مطیقن، اطاقتن، اطاق یطیق باب افعال سے ہے، اور اس کا ایک مطلب سلب بھی ہو سکتا ہے اور ازالہ ماخذ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عربی میں اس طرح کے استعمالات موجود ہیں۔ تو جیسے عربی میں کہتے ہیں شکا الیہ فاشکیتہ، کہ اس نے میرے پاس آ کر شکایت کی، فاشکیتہ، فاشکیتہ اشکاء کا مطلب یہ ہے میں نے اس کی شکایت دور کر دی، میں نے اس کی شکایت کا ازالہ کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے منفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، سلب ماخذ ہو رہا ہے، تو یہاں بھی یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک مسکین کو
کھانا کھلائیں۔ اور یہی وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد ہے یا وہ بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی، ہر دن کے بجائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، لیکن فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو لیکن خوشی سے نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے ایک مسکین کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلا دے، 3 کو کھلا دے، 4 کو کھلا دے، خوشی سے کر لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔